اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله برهان قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك مكين قلوب المؤمنين سبحان مجاهد اسلام صاحبزادہ والا شام حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر احمد صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف میزبانان مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلی مرتبہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کی زیارت حاصل ہوئی. موٹر سائیکل پاس کرو پیران کی گڈی کڈنی ہے پیر اب موٹر سائیکل پاس کرو تو نہ گڈی پاس کرو جلدی اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آستانہ شریف کا صدقہ دو جگ کے مشکلات آسان فرما دے. دارین بھی سعادت نال نوازے. حسن اتفاق ربیع الاول شریف مبارک مہینہ ختم ہوا ہے اور ربیع الثانی شریف شروع ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نسبت کا مدینہ مکیا ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا مدینہ ہے. سبحان اللہ. اس مناسبت ناچیر جس موضوع پہ کلام کرے گا وہ عنوان ہے غوث اعظم کی رسول اکرم سے مناسبت. صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی. ایک شعر فارسی کے اندر قدیمی مساجد کو لکھا ہوا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان اولیاء جیویں پاک محمد کریم نبیاں سے غوث اعظم ولیاں اس شعر کو یہ موضوع حقیقت ہے گویا ہے موضوع اس شعر کی شرح. اس یعنی اس مناسبت بیان کرنے سے پہلے توحید سمجھو یہ ہے کہ فضیلتاں شانہ دو قسموں کی ہیں. ایک ہونڈیاں وہبی بدنام مانے تھے وہبی موہبی عطائی یعنی کیا مطلب اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل نال جیڑیاں فضیلتاں بندے سے رکھ دتیاں ہوئی انہوں نے عطائی سمجھو وہبی سمجھو موہبی سمجھو جبلی سمجھو خلقی سمجھو تخلیقی سمجھو فطری سمجھو مطلب اللہ تعالی جنہیں رکھی یہ ساری پنجابی ٹھیک کی مطلب بن گیا رکھی. کچھ فضیلت ہوتی ہیں کسبی کمائی والی ایک اللہ تعالی سے رکھی دوسری جہیا کمانیاں پیندیاں کرن دے نتیجے ملتی ہیں محنت کے نتیجے ملتی ہیں کسب کے نتیجے ملتی ہیں. یہ دو فضیلت سمجھ آ رہی ہے. انسان دیکھو عالم اجسام اگر مادی نظریے دیکھو گے
یہ دو چیزیں نظر آؤں گی. ایک بندہ ہے پیدائشی طور پہ ایک شیر کا، ایک بچہ ہے وہ پیدائشی 5 شیر 6 شیر کا. 11 پہلوان پیدا ہوا ہے 5 شیر کا سی 6 شیر کا، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. وہ جا کے 11 پہلوان نکلے. ہوں ساڈے رنگے لگ محنت کرن وہ پہلوانی نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کہ ساڈے اندر اللہ تعالی نے پیدائشی اور فطری طور پہ وہ جسامت وہ بدن رکھے ہی نہیں. قوت صلاحیت پیدائشی ہے نہیں سارے اندر. اسی ہوں کسب محنت کر کر کے مر جائیے تھک جائیے جو مرضی کریے اس مقام نہیں پہنچ سکتے. یعنی پہلوانی ہے کہ نہیں؟ ہوں ایک بکری کا بچہ ہے ایک ہاتھی کا بچہ ہے، کتنا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالی کہ معنوی کمالات شانہ صفت روحانی یہاں بھی قدرت والے نے اسی طرح فرق رکھے ہیں. کوئی فطری اور خلقی طور سے باکمال پیدا ہوتے انہیں کمال اللہ تعالی رکھ سکتا اور وہ ایسے رکھتا ہے کہ انہوں نے ریش جڑی ہے نا وہ پھر نہیں بنتی، وہ حسد بن جاتا ہے یا کفر بن جاتا ہے. وہ ریش نہیں کرنی چاہیے. ریس کرنی چاہیے جہاں کسبی چیزاں نے جہاں محنت نال عطا ہو جاتی. سمجھ نہیں لگی؟ تو نبوت جیڑی ہے یہ محض عطائی اور وحدی چیز ہے، کسب نال حاصل نہیں. یہ تو خصوصاً یہ ہو گیا. تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم یہ دو شانہ خاص اللہ تعالی نے آپ پیدائشی طور پہ روز اول کو تو دولت عطا فرمائی ہے. یہ صفت دیتی ہوئی ہیں. آپ نے دعویٰ فرمایا برحق دعویٰ كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماندے ان متعدد طرق نال سندہ نال روایت کیتا گیا. تو کم از کم حسن ضرور ہونی ہے، صحیح اتلے درجے ہو سکتے ہیں تو حسن ضرور ہے. روایت مطلب یہ فرمایا میں سب نبیوں تو پیدائش پہلو اعلان نبوت کے بعد ٹھیک ہے. اول النبی اور آخر النبی یہ دو صفت نبی پاک دیا اللہ تعالی نے آپ اپنے ذاتی خدائی الوہی اختیار دے دیتی ہے. دخل نہیں آپ کی کیسی کا دخل نہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسب کا دخل نہیں تا کر کے نہ دونوں شانہ کی ریس کسی نبی کو نہیں ہو سکتی. نہ ہی ریس بن سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالی بناتا ہے جس طرح مخلوق کو. خالق جو ہوا اس میں اختیار ہے جنوں چاہے جس شان فضیلت جس کام واسطے پسند کر لے. اس ذات پاک نے آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم نو دو شانہ
محض اپنے فضل و کرم کا عطا فرمائی ہے جہد آپ کی ذات شریف کے کسب اور محنت نو اور کمائی نو عمل نو دخل سمجھ آئی کہ کچھ فضیلت ایسا نے کہ جی میں عرض کی ہوتی نے کمائی کی محنت نہ ہوں اپنی بھی ہو سکتی سنگیاں بیلیاں کی بھی ہو سکتی خادمہ بھی ہو سکتی غلامہ بھی ہو سکتی غلامہ کی محنت اپنی محنت ساری کٹھی کر کے کسی خاص شان تے فضیلت کا سبب بن جائے قدرت تعالیٰ یہ نہیں بھی کر سکتا مثلا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف کیونکہ مناسبت بنانی ہے نا رسول اکرم اور غوث اعظم دونوں مناسبت بن گیا جی باہر پہ کرنا یہ سمجھ لو تو جناب علی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کسب اور محنت اور کمائی اور آپ کے غلاماں یعنی امت کی سابقین نبیوں کی تو رل کے بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو کو شان اور مقام دیوار ہیں وہ مال اللہ تبارک و تعالی دی عطا نہیں وہ کسب کا بھی دخل ہے سمجھ نہیں آئی مثلا وہ کیڑی اللہ اکبر کبیر قیامت کے اندر مقام محمود کا ملنا کیڑا مقام مقام محمود مقام محمود ایسا مقام ایسی قیام گاہ ایسی تھان یا ایسا مرتبہ جہاں خود مقام ہی محمود ہے تو محمد کو ایک مقام محمود دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اس مقام کا ایک نام مقام محمود ہے اور دوسرا نام وسیلہ ہے تیسرا نام مقام شفاعت ہے شفاعت کبریٰ کا مقام تھلے والی شفاعت نہیں شفاعت کبریٰ کا مقام بڑی سخت یعنی ایسی شفاعت جس کو فیض یاب کافر بھی ہون گے تو وہ شفاعت کبریٰ جڑی ہے اس کا مقام جتنے کے لوگ کہ آپ نے شفاعت کرنی وسیلہ اور مقام محمود یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنت کا بھی دخل ہے امت کی خدمت جڑی ہے نا وہ بھی شامل ہو گئی قرآن مجید فرقان حمید نے یہ دسیا مقام محمود آپ کو کیوں عطا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ محبوبہ تہجد پڑھیا کرو اساں صرف تواڈے واسطے ہی ہدایت فرض کیتا ہے کسی ہور واسطے نہیں نافلۃ لک
نفل مناؤں زائد باقی تیری ساری امت کے جو فرض نمازاں ہیں انہاں تو ود اساں تواڈے تے ایک اور نماز فرض کیتی باقیاں میں 5 فرض نے حبیب خدا دا 6واں فرض نماز نافلۃ لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد آستانہ علیہ کوٹلہ زندہ باد سمجھ آئیے سونا تو فرمایا وہ اچھا علماء کرام لکھے ہے رات امام سراج الدین بلقینی کی کتاب پڑھ رہا تھا فتاوی شریف اس سے چنا لکھا اور امام زرقانی نے شرح زرقانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف عصا یا رسول کریم کی طرف آ گئے عصا کا مطلب امید ہے یا قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود اللہ تعالیٰ کی طرفوں یا رسول اللہ کی طرفوں جب کسی کام پہ آئے نا امید ہے کہ تمہیں ہو جائے گا تو اتنے یقین ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ رسول کی گل ہے نا تیری ساری امید سے پاوے پوری ہوگی نہ ہوگی سونے کی تو پھر پکی ہے نا لیکن اچھا پھر آخیا اتنے کیوں ہے کیونکہ یہ ہے سی قسم اللہ یہ سی قسم اپنی محنت دخل دیتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب امید ہے یا قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرما دے مطلب نفل لوکاں سے فرض تیرے واسطے کیڑا تہجد والا ایک پڑھیا کرو مقام محمود عطا ہو جائے ہوں دیکھو نفل لوکاں دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض شریف آپ واسطے زائد فرض اس کی وجہ نال مقام محمود پہ ملتا ہے اور مقام محمود قیامت دا جس پہ آپ نے کھلونا ہے مقام شفاعت یا وسیلہ جتھے آپ نے کھلونا ہے مقام محمود اس واسطے آخر کہ ساری خدائی نے دشمن سجن منکر مکر ہر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کر مقام محمود بنے اس واسطے ہر ایک نے حمد کرنی تو نام مقام محمود ہے مقام شفاعت کبریٰ کیوں ہے ہر ایک کی شفاعت کرنی سارے سب وسیلہ کیوں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کائنات کی ہر چیز واسطے وسیلہ ہونا تمام انسانوں واسطے وسیلہ ہونا اتنے ظاہر ہونا تو مننا پینا ہر کسی یہ جہان جڑا دنیا کا نا یہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جہان اگلے نے فرمایا یوم الدین جزا کا دن تو یہ ہے رات کہ رات چیزاں نہیں کھلتی دن کھلتی چھپے اتنے ظاہر ہو جان گے تو جیڑیاں چیزاں اتنے نہیں منیا جاتی جب اتنے ظاہر ہو جائیں گے برابر تصویر کرنا پڑنا اتنے کئی وسیلہ مننا بہت ہی اوکھا ہو جاتا ہے اتنے سوکھا ہو جانا کیونکہ اتنے بس اپنے رہنا ہی نہیں یعنی اگر کوئی بندہ کوشش کرے گا نا کہ میں ایسا نہ مننا تو طبیعت مجبور ہو جانی ہے منن کے اتنے کیونکہ اتنے اختیارات سارے سب ہونے کوئی اختیار بنتے کا نہیں نظر
یا رسول اللہ یا رسول اللہ خاص کیا یا غوث اعظم زندہ یہ پھر اختیارات ہے کوئی حق میں مطلب کرتا ہے جی میں مرضی گناہ سواب سب اتنے مالک یوم الدین تصرف صرف اسی کا ہوگا. تو وسیلہ اس مقام شریف میں وسیلہ آتا ہے آپ اچھا ہوں دیکھو وہ جڑا عطا پہ ہوتا ہے مقام وہ دو چیزوں میں دخل ایک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تہجد دوسرا امت کی دعا تیسرا امت کا درود. کیوں مریداں دا عمل مرشد دے کھاتے چ جاندا ہے تاں مرشد دا مقام وددا ہی رہندا ہے وددا ہی رہندا ہے وددا ہی رہندا ہے. کیوں وددا ہے کہ مرید نے جو کرنا ہے اللہ دا قانون جیڑا کوئی اچھا طریقہ روش طریقہ جاری کرتا ہے کرن والے دا اجر و ثواب اللہ تعالی جویں کرن والے نوں دیندا ہے ایویں کرن والے الدال علی الخیر کفاعل. جب کسی نیک کام کی کوئی رہبری کرتا ہے تو ایویں سمجھو فرمایا حدیث شریف تو کرن والا ہے یعنی ثواب اجر و ثواب. اور مرشد کے کھاتے میں مریداں دا عمل لکھیتا ہے تو سارے مرشد اکٹھے کر ساری امت کٹھی کر انہاں دے اعمال سارے جویں انہاں دے کھاتے گئے حبیب خدا دے کھاتے سارے سابقین نبیاں دے عمل نبیاں دی امتاں دے عمل کیوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جویں امتاں دے نبی نے ایویں نبیاں دے بھی نبی نے. اللہ یا زندہ زندہ سمجھ لیا جی. لیکن دو چیزاں خصوصی وہ مقام محمود عطا ہونے انہوں دخل خصوصی وہ کیڑا ایک دعا امت مانگنے ہیں نا وہ مقام محمود مقام وسیلہ اور مقام شفاعت کبریٰ عطا ہونے دو چیزوں میں کھولو کیڑی ہے ایک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل تہجد اور دوسرا امت کی دعا اور درود. انہاں دونوں دعواں میں ثابت کر قرآن پڑھ دیتا ہوں واسطے تہجد آ وہ تو واضح آ جاتا ہے. اور مقام شفاعت وہ ایک اس کے اوپر میں اتنا کہہ دوں کہ شفاعت جو کئی قسموں نے جڑے ساری دنیا کائنات پھنسی ہونی میدان محشر کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں ہونی اس وقت اللہ تبارک و تعالی غضب جلال سے انتہائی پھر اس ذات پاک نے حساب نہیں شروع کرنا اور اتنے حساب شروع کراؤ واسطے نبیاں کو جان گے پھر پا کے سید الانبیاء کو ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ وہ مقام تک کھڑو گے جنہوں مقام محمود آتا سب کا وسیلہ بن مکھاؤنا ہے اور شفاعت پہلے شروع کرنی جس کے نال تمام لوگوں کا حساب شروع ہونا ہے
اگلیاں شفاعت پھر تو دروازہ کھل جائے گا نا. پھر جی میاں کوٹلا شریف والے آ گئے, ہاں جی پھر میاں شرف پوری آ گئے, فلانے آ گئے, ہر بزرگ پھر وہ آپ کو اپنے درجے کے مطابق شفاعت کرنی ہے. لیکن سب دروازے بعد کھلن گے. شفاعت کبرا کا بڑا دروازہ مصطفیٰ کریم اسی گل سڈے پیر باہو سرکار نے اپنی زبان بیان فرمایا. آپ فرماندے نے بسم تسلیم نے خود شرح فرمایا وسیلہ مقام شفاعت یہ بھی محل سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں سے سوال ہوئے لیکن محل کے ضرور ہے. آخر حکمت تو خالی نہیں بزرگ لکھے دعا منگل والے دعا مانگ اسے سلکے وہ وسیلہ
پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مقام محمود عطا ہوئے اس دعا نے دو فائدے کر دیتے حقیقت امتی کا عمل نہیں پاک محمد کے دشمن والا وسیلہ اس دے عطا ہوئے سی آپ ہی نے لیکن اتنے جڑا وسیلے کی دعا منگن والے وہ بھی کم کا بن گئے پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس خدمت کی وجہ کی وجہ یہ نامہ بھی لکھا جائے گا آپ کا مقام محمود سمجھنے ایسے کسی نے چیری کی چونج بھی اگ بجا چڑ دی سمجھ ہاں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو عمرہ شریف کرنا سے گئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے نے اشرف شراب کی دعائیں مولا ترسنا فرمایا عمر سانو اپنی دعا میں شریف کری بھلائی بلکہ آپ علیہ السلام کے بارے ہوتا ہے آپ بیبیاں بڑھڑیاں مائیاں کے دروازے کھٹکھٹا کے فرماتے سر بیبیوں میں محمد اپنی دعا میں شریک کیا مولا روح فرماتے ہیں تھلے آگے تجھے صحیح بال کیا کھڑا ہے میری دلوے کیا سانو اپنی دعا میں شریک کرے آگے خیر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل شریف کی حکمت سانو سبق بھی مل گیا یہ بڑا بننا چھوٹیاں بڑے بننے کا مطلب نہیں اپنے گھمنڈ کے گھماؤ کی وڈیا بنا رکھ نان اپنے آپ کو دیواں بنا اس ذات پاک نے تین اونچا کر دینا ہے جڑا اللہ واسطے آج بھی کرتا ہے اللہ واسطے ہوئے دنیا بھی خاطر نہ ہوئے جڑا اللہ واسطے کسی بھی آج نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو بلند اللہ یا زندہ زندہ سمجھ آئی تو صدقے جاواں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی امت کو حکم ہوئے دعا ہاتھ محمد امیر وسیلہ لیکن ایک لکتار کرا کیسے عجیب گل ہے حضور خود وسیلہ لے تو پھر یہ آخنا ہے اللہ محمد کو وسیلہ دا یہ کی مطلب وسیلے میں وسیلہ کی مطلب ہویا وہ فرمانا آپ علیہ السلام نے دسیا فرمایا مقام وسیلہ وسیلہ او مقام ہے جتھے آپ علیہ السلام کا ساری کائنات سے وسیلہ ہونا ظاہر ہو پتا لگ جانا ہر کسی دیکھنا جو بھی کچھ کسی نال آتا ہے کیا محمد پاک سرکار کے وسیلہ کر کے آپ محمد وسیلہ دجا درود شریف اللہم صلی علی محمد اے اللہ محمد پہ رحمتہ بھیج یہ جڑا اسی کہنے ہیں اللہ محمد پہ رحمتہ بھیج یہ مطلب ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ رحمتہ بھیج لیا لیکن اس دعا کی وجہ کیونکہ درود ملیا محبوب کے صدقے عطا ہویا انہاں دے صدقے تعلیم ہوئی وہ صدقے
وہ اس درود نے ساری بخشش کا وسیلہ بنے، لیکن اس درود نے خالی تیرے میرے کھاتے میں نہیں رہنا. یہ دعا ہے مومن کی دعا اللہ تعالیٰ نے رد کرے، خصوصاً جب ہوئے حبیب خدا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کی کرنا ہے. سبحان اللہ، یہ تیرے میرے واسطے شفاعت کا سبب بن جائے گی، حبیب خدا کے مقام محمود کا سبب بن جائے گی، ادھر بھی شامل ہو جانا ہے. اس واسطے انہیں مقام محمود کی اجیری عطائی اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں جڑی ہو رہی ہے محبت اور عطا جڑی ہو رہی ہے، کنا چیزاں کی وجہ نال ایک تہجد، ایک دعا، ایک درود. یہ فضیلت کیڑی ہے سجنا؟ یہ وحدی فضیلت، عطائی کسبی فضیلت، محنت نال، اور محنت حبیب خدا دی، امت حبیب خدا دی. سمجھ آ گئی؟ تو فضیلت کنیاں بن گئی؟ بولو دو. کیڑی کیڑیاں؟ ایک ہو گئی عطائی اللہ کی عطا، دوسری ہو گئی کسبی محنت. ٹھیک ہے، اللہ سونے نے اپنے پاک محمد کریم یہ دو اور یہاں بھی اگر بے شمار تو بہت سوال ہے. میں تو صرف کم ذکر ہے نا، مثال دیتا ہوں، سمجھ نہیں آئی. ہوں ایک ہوتے ہیں کہ وہ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فضیلتاں اللہ تعالی کی عطا کی بھی ہے، کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور کمائی نال یا امت کی خدمت نال حاصل ہونے والی ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ویکھنے پیر غوث پاک پیراں دے پیر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے اندر مناسبتاں ہوئے، نبی پاک نال کیویں سن. اللہ تعالی نے بھی آپ دونوں قسم دیا فضیلتاں دے شاناں نال نوازیا. ایک غوث پاک میرا دیا وہ شاناں نے جڑیاں اللہ نے عطا کر چھڑیاں نے، وہ ولیاں وچ ہور کسے نوں جے ملن گیاں آپ دے وسیلہ شریف نال ملن گیاں، ورنہ اللہ تعالی نے آپ دے اندر ہی رکھ چھڑیاں. حضور سیدنا مجدد ایک وہابی اور عطائی بیان کرن لگا. مجدد پاک فرماتے نے مکتوبہ شریف کے اندر مولا علی اور غوث پاک میرا انہاں دونوں بزرگاں دیاں روحاں مبارک اپنے جسم شریف کے اندر اور تو پہلو اپنے مریداں پاکاں دیا تربیت بھی فرماندیاں سن، اور نبیاں دیا جنگاں دے اندر جا کے روحاں مبارک فرشتیاں وانگوں طلب بھی کرتے. جو ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر. تا کر کے آپ جدوں پیدا ہوئے نہیں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے سجدہ فرمایا سی غوث پاک مناسبت رسول اکرم اور غوث اعظم.
غوث اعظم سردیاں کیوں محمد سردیاں اور سب کے جانا تو جو فرماؤ اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاک کی طرف عطا ہوئی آپ کی فضیلت آپ کو شان اللہ تعالیٰ کی طرف آپ عالم ارواح جسمت اور تو پہلو جسم شریف ڈالے نہیں آئے اس وقت بھی جی پاک محمد کی روح مبارک نبوت ہوئی تھی اس پاک کی روح مبارک ولایت بھی وہی جی آپ سرداری کے لیے سارے بڑیاں پاکاں بھی اس درجے کی ولایت مقام سمجھے سمجھ صدقے جاواں غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا روزہ رکھنا سونے نبی نال رنگ رل گیا کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم شریف سے مکھی نہیں تھی گئی مکھی پکے حوالے نال گل ثابت ہے امام ابن حجر عسقلانی نے کتاب لکھی غوث پاک کی شان غبطۃ الناظر آدم ہوئے شافعی مذہب کے بہت بڑے محدث ہوئے بڑے بڑے محقق قسم کے بندے نے آپ اس کتاب کو لکھا ہے غوث پاک میرا اللہ آپ کے جسم شریف کے مکھی نہیں سی بیٹھتی کسی پوچھا حضور کیوں نہیں بیٹھتی آپ نے فرمایا مکھی بندی یا میل یا کسی شیرے تو فرمایا ساڈے کول نہ دنیا کی میل ہے نہ آخرت کا شیرا ہے نہ آخرت کا شہد لگا نہ دنیا کی میل بیٹھے کی مطلب اصا دونوں جہانوں کو چیت چاہ اس ایک نہ لایا جب ایک نہ لایا ہوا مکھی نہ تھا ادھر کسی طرح بن گئی بہن تو نہ جنوں آدھے تیرے آزاد بندوں نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا کلندر اقبال فرماتا ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی سمجھ آئی گی صدقے جاواں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود ایک تہجد نال ملے، ایک امت کی دعا نال ملے پیا یقین جو ہے غوث پاک میرانو غوثیت کبریٰ دا مقام نبی پاک قیامت خلافت دے اندر ہے او دا نتیجہ غوث پاک میران دے اپنے توحیدیاں ہے تے پوری امت مصطفیٰ دی خدمت بھی ہے، وہ خدمت میری جتنے بھی کائنات میں جانے گا پیر یار چل رہی ہے یار کیوں چل رہی ہے کہ محمد پہ چل رہا ہے جو ہے بڑی راز کی گل اتفاقیت کر دیا ہے بدعت ہے لوگ مرمت ہو گئے نا اللہ تعالی نے ہی مناسبت ادا کرنا چلے امتی دی دعا نبی کے حق کو پکائے نہیں جاتا امتی اپنا کھانے حلال دے ذکر دے کہتے دعاواں بکھریاں ختم بکھرے ذکر بکھرے میرے دوست پاک بھی بار بار پیش کرے میرے خالی دے کے بولنا شاہی کھانے چشتی کی کیا مطلب جتنے جانے گا جتنے رحمت اللہ علیہ جانتا ہونا آپ کی بلائی سنو قسم اس ذات کی دے کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے محبت دلانا اور کوشش دلانا کہ دولت میں سرمایہ دار دیا جائے گا اچھا دیکھتے ہر پہلو لوگوں کے ضلع میں پانی کا ووٹ شامل ہے لیکن اکیلے نہیں کر سکتے مرضی میرے میرا بھی محبت ہر دل ماشاء اللہ تعالی نے امت کو درود اپنی خیر خواہی امت کو درود سے مجبور کیا ہے اس ذات نے دلوں اپنی خیر خواہی کی خاطر غوث پاک شانہ بچانے کی خاطر دلوں مجبور کیا ہے کہ نہیں نا ہر دل کہتے ہیں محبوبیت کے کبریٰ قسم و خبر کا کسی ولی کا علاقہ کسی ولی کا طریقہ علاقے سونا ہے کسی کا شہر سونا ہے کسی کا ملک سونا ہے ایک واحد غوث پاک ملا ہے پوری دنیا کی پوری یہ پیر باہو لگے لوگ وہ بھی عمل کرتا ہے دین سنو فریاد او پیران
تیرے پتیوں والے در تو سبحان اللہ سب کے جانا توجہ کر بولو قربان جانا باور کرتے ہیں پیر باہو جیسا کیسی عجیب چلے اپنا مقام دستے ہیں پیر باہو اپنا مقام دستے ہیں میرا کہنا اس بات چل جاؤ آپ فرماتے ہیں صدقے جاوا سجنا اللہ دے پیارے کیوں یارواں کرتے ہیں درویش مناسبت وہی ذات کی طرف جڑی آئی ہوندیاں نے سبحان اللہ کیا بار میلاد میلاد یہ سونے سید لمبیا پاک پیدائش کا اور وصال ٹھیک ہے وہ گئی پچھوں آگے کیا توجہ ہے. اچھا یہ دسو 12 پہلو ہے کہ 11 قدرت والے نے 12 پہلو رکھے
جو ہے ان کی وجہ 12 ربیع الاول پہلو 11 حالانکہ 11 پہلو سے 12 پھر وہ مقام پیر یہ پیر 11ویں والا لے جانا ہے لہذا یہ بات وہ پہلو جی پہلو سرکار بھی آئے انہوں کا مہینہ پہلو رکھا مدرو سے وہ نبیاں میں رہے بلیاں چ رہے سمجھ نہیں لگی جو محمد درمیان غوث اعظم درمیان یہ بڑی سونی گل کر گئے ہیں بالکل اس مناسبت نال اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی مولانا حسن راتا آج میں دیکھ رہا تھا بڑی میرے گل پسند آئی آپ فرمانے نے کیا غور جگ گیارہویں سبحان اللہ کیا غور جگ گیارہویں کیا غور گیارہویں پر کھلا ہو کھلا محمد پر کھلا غوث اعظم محمد آگے پہلی اوکھی گل کھل گئی محمد پہ کھلا غوث اعظم کون سا محمد تمہیں وصل پہ وصل تمہیں وصل پہ وصل ہے تمہیں وصل پہ فصل ہے سونے جب ویخنے 11ویں 12ویں تو بعد 11ویں اللہ تعالی نے ساڈا مہمہ مشکل حل کر دی کی حل ہوئے اللہ تعالی دسیا سونے میرا مقام میں بلایا نبی بابا نبوت بلال جی 11ویں 12ویں دلال نبی ہوتی ہے ایویں کملی والے کے پاس دو پترا سونے کی ولایت اللہ تعالی نے اس نبوت پاک دلال مناسبت رکھی ہے کر کے جوڑ جوڑیا اور کوئی روکے یہ رکے گی نہیں جن ہور بدنا کیوں بدنا کیونکہ یہ جوڑ جوڑن والا ہی رب بندہ نہ ہوتا ہاں توجہ ہے عجیب و غریب تھی اور میں گل پڑھ کر رات پڑی کھیتی کرنے والا کام کھیتی شان والا کام اللہ آپ شیخ سن مرشد صاحب سن شیخ حماد دباس شیرہ یہ زندہ برابر سی کہ آپ شیرے کے مکھیاں نہیں انہوں نے شیرے کے مرید اس شاید کتاب کھول رہی
قلائد الجواہر شریف امام تابعی یہ حنبلی مذہب کے یعنی غوث پاک کے مذہب کے بڑے بڑے عالم امام ہیں. شیخ محمد نے یہ آیا تابعی حنبلی قلائد الجواہر اسے اور غبطۃ الناظر یعنی بہت زبر مستند اور انہوں کا اصل مقصد دونوں کا کوئی امام شکنوفی کی تحجت الاسرار وہ پھر مسلم نے سند نال گل کر یہ نہیں واسطہ ہو گیا جا کے فلانے گل یعنی 500 سال کی گل ہو سکتا نہ اور سند نال کہ میں نے فلانے دسیا امام نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے توڑ غوث پاک سند اب یہ گل سند نال کر یہ سندوں گل نہیں ہوئی وہ سند نال کر حضور شیخ حماد عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مرشد نے غوث پاک میرا ایک دن اپنے مریداں ساتھیاں نوں نال لے کے قبرستان ول گئے. شیخ حماد مرشد پاک دے قبر شریف دے نال گزرے نے کھلو رہے ہاتھ مبارک کتے دعا واسطے گرمی لگی سی دعا لمبی کر دیتی اتنی لمبی ہو گئی مڑکو مڑکی پسینوں پسینی مریدین بھی حیران دعا ایڈی لمبی کو آپ دعا منگتے رہے بابا چیر کے بعد چہرے شریف کے ہاتھ مبارک پھیرے پھیر کے چہرے مبارک سے مسکراہٹ آئی خوش ہو کے واپس ہو گئے. رستے غلام پوچھا دور خلاف معمول کب دیکھا کی ہوا خیر سی آپ فرماتے نے میں اپنے مرشد پاک کے دربار سے گیا ہوں دیکھا میرا مرشد جنتی جوڑے ملبوس سونے کے کنگن ہاتھوں میں پیروں میں سونے کی سنہری تارا پائی ہوئی ہے. فرمایا بڑے خوش و خرم نے لیکن ہاتھ شریف سچا میں میری بیٹھنا نہیں کرتا میں حیران ہوا میرے مرشد ہاتھ شریف کیوں کھلوتا. میں پوچھا دور خیر آپ فرما کرے عبد القادر تیری وجہ میرا ہاتھ جڑ گیا حضور کے فرمایا یار ایک دن میں جمعہ پڑھن جا تو آیا تھا اپنے ساتھیوں میرے جمعہ پڑھنا استعمال میرے نال چلو پل پہ پہنچے تھا نجرا دریا نے پل پہ میں سجے ہاتھ نال دھکا دیتا سی سردیاں کا موسم سی دریا میں چلا دیتا سی غوث پاک میرا سرکار نے کیتا سی فرمایا یاد کرو کیتا سی آپ فرماندے نے غوث پاک میرے ہاتھ ایک جوڑا کپڑے کا سی میں انہوں کر لیا میں کہ چلو یہ گلا نہ ہو سردیاں کا موسم یہ بچا لیا فرمایا جب میں ٹکا لگا سا دریا میں نیت کر لی سی اج جمعے کا غسل ہی سی مرشد دھکا دیتا ہے میں یہ نہیں سوچا دھکا کیوں دیتا ہے میں جانان اور سونا جانے سونے کا کم جانے میں اپنی نیت کر لیا میں جمعہ دن ہونے کی نیت چکی تھی فرما دے ٹھنڈ تھی چلے گا مرشد پاک آپ باہر تشریف لے آئے کپڑے بدلے تکلیف بڑی ہوئی لیکن توجہ فرما کوئی محسوس نہ کرایا مرشد پاک ایک کام اس واسطے کرتے سن ازمان بھی خاطر دیکھیں گے صحیح سچا ہے کہ نہیں بڑے حسینی خون والا سی رب دے خیال سجنا والا سی
آج فرماندے میں باہر نکل آیا ہوں گھر چلے گئے جو اپنا گھر چلے گئے مرشد پاک کا وصال ہوئے وہ بان پھڑی گئی ہے جی بان دھکا ماریا غوث پانی مرشد کر رہے عبدالقادر مہربانی کر رب سونے کی بار تین پتا ہے جی فریاد کرے گا رب کے رب غوث پاک میرا فرماتے نے میں دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے دیکھا 5000 اللہ دے قبرستان دعا منگے سر مولا عبدالقادر دے ہاتھ خالی نہ پھیری اللہ تو جو ہے دعا منگیے بابا شیر منگتے رہے مولا سونے کی بارگاہ مقبولیت اثر دیکھے مرشد نے وہی ہاتھ مبارک جڑا کام نہیں سی کرتا قبر شریف چوک کے اس نال ملایا فرمایا کہ میرے پیر نے میرے ہاتھ ملائے میرے چہرے نے اللہ تعالی بندیا صدقے جاواں یہ خاص مناسبت پاک محمد نام نہیں کہ مرشد کو محتاج ہونا پڑے آپ جا کے ہوں ظاہر بات ہے آپ کو پیس پائی اور بھی گل بڑی عجیب کرتی ہے سارے پیر کو پتا لگتا ہے رات کام کرنے وہ تو کٹھے ہو کے ٹولا مریدا خلیفہ کا آ گیا آپ نے فرمایا ان کرو تھی اپنے دو فقیر اللہ دے آپ اتنے تصدیق کرا دیں جی میں گل کی ٹھیک تھی انہیں آخیا اچھا سونا انہیں دو بزرگ چنے دو بزرگ چنے دو میں آپ عرض کرنے لگے دو میں بزرگ ایک جمعے تک کا وقت دو اسی کشف کر کے جناب نو عرض کریں گے آپ نے فرمایا نا دو جمعے کی ہے جمعہ کی ہے کہ تھی اتنے بیٹھو ان شاء اللہ رب اتنے کھولے گا بیٹھ گیا بس ایک بزرگ گیا ہے باہر گیا ہے پھر مدر کر بج گیا ہے دوسرا بھی گیا ہے پہلا جڑا گیا اور چل کرتے ہیں اللہ نے گواہ بنائے کہ عبد القادر کی وجہ شیخ حماد عباس ہاتھ میں ہو گیا سی وہی دعا نال میں صحیح کر سکا دوجا بھی آیا ہے انہیں آخیا میں بھی تصدیق کرنا وا مینوں بھی اللہ تعالیٰ ایویں دسیا ہے ایویں بتایا ہے سمجھ آئی نہیں دسو ہے مناسبت ہے زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر سجنا توجہ فرما
شان محمدی دا مظہر ولیان انہاں دے پاک نام دا کوئی نہیں آیا، انہاں دے پاک نام دا کوئی نہیں آیا، تا کر کے آپ نے غوث اعظم دا لقب ملیا ہے، ادھر رسول اعظم نے ادھر غوث اعظم نے وہ خاتم الانبیاء نے ایک خاتم الاولیاء نے، لیکن مانا ہے خاتم کا مانا مہر بھی ہوتا ہے، محمد پاک نبیوں سے مہر ہوتے سر آپ مریدوں کو فرمان کر مریدو تو میرے بارے میں منکر نکیر کو پوچھ لیا گیا، اگر یہ فرمایا آپ نے جب فرشتے آنے خبر تو انہوں نے پوچھا کہ عبد القادر کون ہے؟ خدا سے بندیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تمام انبیاء نبی پاک کے خلیفے نے وہ جڑے پہلے ہوئے، پھر آپ کے خلیفے ہو جڑے آپ کو بعد آئے، انہوں نے 4 خلیفے ہوتے، ٹھیک ہے ظاہری کہ ولایت خلافت پھر غوث پاک مولا علی کے واسطے نال جی غوث پاک کو لگی، یہ ایسا ڈر مبارک ہے کہ واقعی اتنے بغیر اتنے ٹپا روان دے کسی نے ولایت میں نپ دیے تا کر کے میاں شیر ربانی رحمہ اللہ گل کریے بات اللہ تعالی ایک منکر آیا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ و شیخ عبد القادر جیلانی اللہ واسطے کچھ دے، اللہ واسطے کچھ دے اللہ واسطے نہیں کرو تو بلکہ منگتا بھی دکان سے چڑے آتے اللہ واسطے کی مطلب اللہ سے وہ نام تو سکتے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ منکر آئے لکھی بیٹھے جائے کوئی نہیں آپ چلا لیتے فرمان میرے کیا نے یہ میرا عقید ہے، میں کہنا بھی ہوں مننا بھی ہوں پڑھنا بھی ہوں، کنڈ ہاتھ مار کے فرمان نہیں مننے بس حال ہے وہی موڑی کرواؤ زیارت بھی کرا سکتی قدمہ تک پہنچا سکتا کیوں ایسے ولیاں دے ورد ہے نقش بندی نے پر غوث پاک نواسے نے یا شیخ عبد القادر جیلانی بچہ کسی بھی سلسلے میں ہو جاؤ فیض آنا غوث نہیں اپنے پیر کو پر کھال نکلتے ہیں دریا نکلتے دوسرے ہاں جنا جنا کتنے لینا انہوں کا تو مرکز داخل ہے
باقی جڑے اس طرح کی گل نہیں مانتے وہ بھی لکھن تو مجبور ہو گئے ہیں. ہاں جی مولوی اسماعیل دہلوی نے خاص لکھا ہے صراط مستقیم کے آخر میرے مرشد الفیض نے دو روح آ گئی ہیں ایک غوث پاک ملا ایک شہاب الدین انہیں آخیا میں دینا فیض انہیں آخیا میں دینا فیض اصل اتفاق ہوا دونوں دیو گل نہیں سمجھ لگی آیا ہوگا تو پاوے نہ آیا ہو آئے ہون تو پاوے نہ آیا ہو اینا گل بولیا پکا پکی گل ہے کہ جو محمد پاک ایمان رکھ کے ایمان کی دولت لینی پڑتی ہے نا ہر بندہ بڑا ہوتا ہے وہ غیث پاک والا دین رکھ کے ولایت آپ تھوڑا گل مشہور ہے میں صرف دلیل سمجھانا گل کرن لگا گل مشہور ہے آپ کو چوڑا آیا عیسائی آیا انہیں آخر تھی محمد ہی کا دعوے کر دیں ساڈا قرآن کہندا ساڈا نبی مردے زندہ کردا تسی تہاڈا نبی انا پاؤ جلا ڈالے عجیب و غریب کٹی کس نے جلا انہیں یہ نہ فرمایا مردے زندہ کر دیا انہیں یہ آخیا سی تہاڈا نبی مردے زندہ کر قرآن نہیں آیا ساڈے نبی لگایا تو تہاڈے قرآن ہوں کیونکہ حضرت عیسیٰ اور سید الانبیاء دے مقابلے کی گل آ گئی سامنے اور بابے اور جلا لے آپ نے فرمایا اچھا چل 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 دس حضرت عیسیٰ کی کرتے ہیں دوسرا مردہ کتنا کرتا ہے انہیں آخیا وہ کہتے ہیں سب تم دے دیں اللہ نے آپ فرما دیں اچھا کر دے آپ فرما دیں تم دے دیں اٹھو میرے اوپر مردہ اور چلو تھا فرمایا اٹھو میرے اولاد اٹھ گلو انہیں دو گلا سمجھا ہو رہا ہے آپ کیوں فرمایا میرے حکم نہ لو انہیں آخیا سی محمد یار تیرا محمد کی انہوں کا تو قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرماندے سن اللہ جیڑی شان اللہ کا حکم کہہ کے ظاہر کرتے سن لے اساں محمد ہی ہیں دیکھے رنگے ویخ اساں وہی شان اپنے حکم کہہ کے ظاہر کرتے اٹھ کھلوتا کیوں اٹھ کھلوتا کتنے ہے جی اللہ کا حکم آخیا ہے تاوی گل وہی میرا حکم آخیا ہے تاوی گل وہی کیوں گل وہی ہر کتنا کہ نبی علیہ السلام انہیں گل چھپائی ہوئی تھی ذرا ننگی جلنگی کی حضرت سلیمان پیغمبر نے ولی نے آپ نے فرمایا ہے میں درس بلقیس نہیں دے قرآن فرماتا ہے وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وہ کہنے لگا جب اللہ تعالیٰ نے کتاب مبارک میں تفسیر حاصل کی کہنے لگا سونیا انا اتیک بہ میں لے آواں گا کی مطلب میں اپنے حکم نال حاضر کراں گا
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا شرک ہو گیا جی میں حضرت فرمایا میرے حکم مردہ میرے حکم والا وہ میں تب حاضر ہوں میرا حکم لالا یہ میرے حکم لالو اللہ نے حکم لالو گلا کن ہر کن بولنے والا رب اس بولے حضرت وہی زبان بولنے والا رب زبان عیسیٰ پاک بولنے والا رب زبان غوث پاک وہی بولنے والا اس میرے بولا رہا ہے زبان مکھیاں نے اور شان اللہ تعالیٰ رسول ہے قرآن چاہے ماشاءاللہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور سے جاندے نے درخت کو ندا دینا ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں سامان موسیٰ آواز درخت کو آئی کتوں آئی درخت کو آواز آئی آواز دیتی ہے موسیٰ بے شک والا والا سارے جہان فرماتے ہیں یقین ایمان درخت خدا نہیں خدا درخت خدا نہیں خدا درخت نہیں پر درخت سے کچھ آیا ایسا کوئی چیز پہ آ کر حاوی ہوئی ہے درخت جنہیں آخر درخت کو میں سارے جہان کے پاس حضرت سیدنا موسیٰ کو یقین ہو گیا ہے رب پہ مخلوق نہیں تھی بولتی مولا روح فرماتا ہے خلیفہ سے حضرت انسان ہے تیرا رب تجلی پاک درخت کو آ کے میں رب کا حکم پاک کی زبان سے کیوں نہیں یاد کرتا ہوں یا اللہ یا اللہ جو ہے بزرگ فرماتے ہیں چلیا جن بندے پہ سوار ہوئے بندے کا روح ہلتے سارے آخر چلیا جن بندے پہ سوار ہوئے اپنی قدرت وکھا سکتے پلی میں سوار ہو گئے وکھا اس پہ آدمی پھر مننا ہو علی کا بولنا رب ایویں تو نہیں آتے لیکن ہر وقت نہیں ہوتا ہاں یہ محلہ ہے وقت ابھی بات یہی محلہ ہے میرا اللہ کے ساتھ کوئی وقت ہوتا ہے لا يسع فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل اس نہ فرشتہ مقرب آ سکتا
نہ کوئی نبی مرسل آ سکتا اس سے گنجائش سوائے رب کی دے دی بس فقیر کی زبان سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں دور تو بولا جاتا ہے جی نا کوئی شاید بندے کا چکاوا جب آپ فرمان کون کھلا کون کھلا فلانا ہو جا وہ جیڑا بھی سی آپ نے جہاں نام لے کے فرمایا وہی بات زبان شریف نکلے کون فلانا ہو جا فلانا بن جا رل گیا ہو گئی مناسبت توجہ ہے کہ نہیں میں آیت قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا برہان آ گئی پروردگار کی جسم پالنا ہو جا کے اللہ کی کہتے تھے سارے سبحان يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا پروردگار کی طرف سے برہان روشن دلیل یقینی حقیقی دلیل شک نہ ہو سب کے جاؤ پاک محمد برہان بہت آئے ایسی برہان جسم شریف بھی موجود ہے کلام بھی موجود ہے جتنے جاتے ہیں موجود کا ہر چیز بھی جاتے ہیں کلام کی اصطلاح ہے ورنہ اصل پرانے مجید میں شروع کرنا آیت کا مانا ہوتا ہے نشانی نشانی دیکھی جاتی ہے کسی بے نشان دلیل کسی بے نشان کی دلیل کے طور پر اور بے نشان کے طور پر نشانی دیکھی جاتی ہے جب پیغام لا کے آئے گل بھی لا کے آئے تھی نہ منو تو تھی آپ کو نشانی بتاؤ رومال کٹ دینا وہ آپ ہاں گل ہے بالکل ہوں گل کرتے ہاں حکم کرو نا نبی رسول اللہ تعالی کے نبی رسول یہاں کو نشانیاں کی ہوندیاں جب یہ آتے ہیں بے نشان رب کی طرف اللہ تعالی انہیں نشانی دے دیتا جی وزیر یا کوئی افسر کسی علاقے کا مقرر ہوتا ہے تو تقرری کا پروانہ ملتا ہے وہ جا کے وساوے گا اگلے ابھی چھڑ دیں گے ہو جاؤ بزرگ فرماتے ہیں نشانیاں وہ پروانہ ہوتا ہے انہوں کو جدو بھی کسی پوچھنا ہے
ہاں جی تسی نبی کی دلیل ہے اتنے نہیں کہنا پہنتا چلو کھلو جا میں دعا مانگنا آ گیا تو ٹھیک نہیں اگلے آخر نہیں کسی نبی بھی نہیں جی آ گیا تو ٹھیک نہیں نہ مدرسہ دیوبند کے بانی قاسم ناموتوی نو تحریر ناسک لکھنا پیا کسی افسر کو بادشاہ کی طرف سے تقرری کا پروانہ ہر وقت سے ملتا ہے اور وہ ہر وقت اس کی جیب میں رہتا ہے ساتھ رہتا ہے جب کوئی دلیل پوچھے تو وہ نکال کے پیش کر دیتا ہے تو قدم معجزہ جو ہے جہاں نبیاں کی ہوندیاں نے نشانیاں یہ ہوئی معجزے پاک یہ انہوں نے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرفوں اسی طرح یہ انہوں کے کول اختیار ہوتے ہیں جس ویلے کوئی چند ہے منگتا ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف سر مبارک تو لے کے پیرا تک معجزہ ہی معجزہ پھر جدھر جانا ادھر بزرگ لکھا ہے عالماں بڑے سید علماء ایڈے نقاد بن عبد السلام جیسے جنہیں حضرات یعنی بڑا اوکھا بننا ایڈے بڑے لوگ انہوں نے لکھا ہے کہ غوث پاک میرا دیا کرامتاں اینیاں نے جنیاں بارش کے قطرے کیوں کہ اگر نانا کی بات قرآن بن گیا رب کی قرآن بن گیا غوث پاک میرا ولیاں تاکہ پتہ چلے جو محمد کی درمیان تو سمجھ آئی جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء معجزے انبیاء معجزے لے کے آتے رہے ولیوں میں غوث پاک ایسے ہیں جیسے نبیوں میں محمد ایسے ہی شیر کی شرح نہیں کرنی رہی مطلوب سے انشاءاللہ نہیں تو سمجھ آ گئی نہیں اللہ جل شانہ